رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں آج جمعۃ المبارک کے انتہائی مختصر وقت کے اندر مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے رب کائنات سے کہ مجھ ناچیز گناہ گار کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے بھی آپ کو بھی اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے مسلسل 2 جمعوں سے اس عنوان کے اوپر لب کشائی کی کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اور شرک کے حوالے سے بتایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن سارے گناہ معاف کر دوں گا، بالآخر جو مومن بندہ ہے اس کی بخشش کر دوں گا، لیکن شرک والے کی مغفرت نہیں ہے اگر اس نے موت سے پہلے اس سے توبہ نہیں کی. باقی گناہوں کی مرنے کے بعد بھی بالآخر وہ سزا پا کے اپنے گناہوں کی ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ہو جائے گی، مگر شرک وہ گناہ ہے کہ اس کی مغفرت ہی نہیں ہے، بخشش ہی نہیں ہے. اور آج کی تقریر کا عنوان ہے، موضوع ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مجھے عزت سے یاد کرو میں تمہیں عزتیں عطا کر دوں گا، میں اپنی ساری مخلوقات کے دلوں کے اندر تمہاری عزت پیدا کر دوں گا کہ ہر مخلوق تمہاری عزت کرے گی۔ ایک صحابی رسول جنگل کے اندر رستہ بھٹک گئے، تھوڑی دور چلے تو سامنے سے شیر آیا، تو شیر نے دھاڑ ماری۔ اس صحابی رسول نے شیر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے شیر سن، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں، ان کی عزت کرنے والا ہوں۔ شیر قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ صحابی رسول شیر پہ سوار ہوئے، مدینہ تک وہ شیر آیا، رستہ دکھایا۔ جب مدینہ کی در و دیوار نظر آئی تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے یہیں جانا ہے۔ جب وہ شیر واپس ہونے لگا تو وہ قدموں میں بیٹھا اور دم کو ہلانے لگا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ دم کو ہلا کر کے یوں کہہ رہا تھا کہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ تو اس لیے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کرواؤں گا۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو ساری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کے جا رہی تھی، بھیڑیا آیا، اس نے بچے کو چھینا اور جنگل کی طرف دوڑا۔ وہ عورت چیخی چلائی، تھوڑی دور جب وہ عورت گئی تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر وہی بچہ ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ میرا بچہ تیرے ہاتھوں میں کیسے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ایک دن تم کھانا کھا رہی تھی اور تیرے پاس ایک ہی لقمہ تھا کھانے کے لیے، تو نے جب منہ کے قریب کیا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے بھوک کو برداشت کیا اور اللہ کے نام پر وہ لقمہ اس سائل کو دے دیا۔ تو نے اپنے منہ کا لقمہ اس سائل کو دے دیا اور بھیڑیے کے منہ کا جو لقمہ ہے وہ اللہ نے تجھے واپس کر دیا ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں ساری مخلوق کو تمہاری اطاعت پہ لگا دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم کا ایک معنی ہے اگر تم مجھے راحت میں یاد کرو گے میں تمہیں زحمت کے اندر مصیبت کے اندر یاد کروں گا۔
جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 کمروں کے اندر بند کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے، اور جناب زلیخا نے جب گناہ کا ارادہ کیا، وہاں ایک پتھر پڑا تھا، اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے اوپر پردہ کیوں ڈالا ہے، کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ زلیخا کہنے لگی میں اس کو خدا مانتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے گناہ کروں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو اپنے خدا سے اتنا حیا کرے اور شرم کرے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اور میں اپنے رب کا حیا نہ کروں، شرم نہ کروں جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر پکار دیا، پروردگار مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ فرمایا میرے یوسف دوڑ لگا دے، اللہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی، دوڑنا تیرا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم اگر مجھے راحت میں، سکون میں یاد کرو گے تو میں رب تمہیں مصیبت کے اندر یاد کروں گا، تمہیں مصیبتوں سے نجات دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو، اور میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سے معذرت کی، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نادا رونے لگ گئے، نادا گڑ گڑانے لگے، نادا پکارنے لگے، نادا جھک گئے، نادا پکار لیا، فنادا فی الظلمات، اے پروردگار پانی کا اندھیرا علیحدہ ہے، بادل کا اندھیرا علیحدہ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا علیحدہ ہے۔ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نہیں میری پکار کو سنے گا تو کون سنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے مجھے معذرت سے یاد کیا تو میں نے مغفرت سے یاد کیا کہ فاستجبنا له، میں نے اپنے یونس کی دعاؤں کو سن لیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے فرش پہ یاد کرو، میں عرش پہ یاد کروں گا، تم راحت میں یاد کرو، میں مصیبت میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری عزت کرو، میں تمام مخلوق سے تمہاری عزت کرواؤں گا، تم میری اطاعت کرو، میں تمام مخلوق سے تمہاری اطاعت کرواؤں گا۔ تو میرے دوستو، وہ پروردگار ہے، اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے فرش کے اوپر، میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تمہارے کان بن جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا۔ پروردگار ہم فرش پہ تمہیں یاد کریں گے، آنکھیں کیسے بنے گا، ہمارے ہاتھ کیسے بنے گا، پاؤں کیسے بنے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر جب تم دیکھو گے ان آنکھوں سے تو کوئی اچھی چیز ہی ثواب والی دیکھو گے، گناہوں کی چیزوں سے بچو گے۔ جب کانوں سے سنو گے تو میرا کلام ہی سنو گے، گانوں سے بچو گے، اور جب تمہارے قدم اٹھیں گے تو وہ نیکی کی طرف ہی اٹھیں گے، تم ہر وقت برائی سے بچتے رہو گے۔ تو میرے دوستو فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنت لینے کے لیے مشکل اتنی بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے جنت نہ لے سکو، میری جنت بڑی سستی ہے، لیکن تم تھوڑی سی کوشش تو کرو۔
تو دوستو چند اعمال ہیں بڑے مختصر سے، اگر آدمی ان کو کرے تو جنت بڑی سستی ہے۔ ان ہزاروں اعمال میں سے چند اعمال یہ ہیں، فرمایا جب تم وضو کرو تو ساتھ ہی دعا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے دوستو مختصر سی دعا ہے، لیکن رب کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ جو بھی وضو کے بعد ان کلمات کو کہہ لے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس بندے کو جنت عطا کروں گا۔ اب عمل بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن ہم سے غفلت ہے، تو جنت تو بڑی سستی مل رہی ہے نا۔ اور وضو وہ عمل ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا قیامت والے دن امتیں تو کافی ساری ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وضو والے وہ اعضاء جو ہیں، جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، فرمایا وہ نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جب وضو کرو تو ساتھ ہی یہ دعا چھوٹی سی یاد کرنی چاہیے، بڑی آسان ہے۔ آج باپ کو اپنے بیٹے کی ہزاروں باتیں یاد رہتی ہیں، ماں کو اولاد کی باتیں یاد رہتی ہیں، استاد کو شاگردوں کی، شاگردوں کو استاد کی، پیر کو مرید کی، مرید کی پیر کو، ہزاروں باتیں یاد رہتی ہیں۔ باپ جب بیٹھتا ہے محفل میں، میرا بیٹا ایسا بچپن میں یوں تھا، لڑکپن میں یوں تھا، جوانی میں یوں تھا، ماں بیٹھی ہے تو وہ بھی اپنے اولاد کے تذکرے کرتی ہے۔ مسلمانوں اگر ہم اپنی اولاد کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، شاگردوں کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، مریدین کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی عوام کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی باتوں کو یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات صرف محبت کی ہے، بات صرف پیار کی ہے، بات کوئی مشکل ہے کہ حضور نے فرمایا وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لو؟ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اصل بات یہ ہے ہم اس طرف آتے نہیں ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے۔ دوسرا فرمایا جو آدمی ہر وقت وضو کے اندر رہتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ بالایمان فرماتے ہیں، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ جب جنت میں داخل ہوئے تو پاؤں کی آواز آ رہی تھی، پوچھا جبریل مجھ سے پہلے جنت میں؟ آقا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی جنت میں آ جائے؟ جبریل یہ آواز، یہ آہٹ کن کے پاؤں کی ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کا یار بلال ہے جو چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، اور اس کے پاؤں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ حضور علیہ السلام واپس آئے، حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ میں نے تیرے پاؤں کی آواز جنت میں سنی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے فرمایا محبوب میرا بس ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جب بھی میرا وضو ختم ہوتا ہے میں فوراً جا کے وضو کر لیتا ہوں۔ تو اس صرف عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے شان یہ عطا فرمائی کہ چلتے پھر وہ زمین کے اوپر ہیں اور ان کے پاؤں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کی جس طرح ہم اپنی اولاد کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، حضور کی باتوں کو بھی یاد رکھیں۔
ہندوستان کے اندر پیر جی ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے خاندان سے ملاقات ہوئی، ہم ان کے گھر گئے۔ جب ان کے گھر گئے تو گھر کے اندر یہ ایک بڑا سا پلاٹ تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ہم نے آواز دی بچوں کو، وہ فٹ بال کھیل رہے تھے کہ آؤ نماز پڑھ لیں۔ وہ بچے جلدی سے دوڑے اور نماز کے اندر شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد فرمایا میں نے پیار سے بچوں کو جمع کیا تو میں نے کہا یار انہوں نے وضو نہیں کیا، یہ جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو جو بڑا ہمارے پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا حضرت ہمارے خاندان کی ایک عادت ہے، 5 سال سے ہم بچے کو وضو کی اہمیت بتلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی فضیلت بتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی پھر 10 سال سے پہلے یہ عادت بن جاتی ہے کہ جب بھی ان کا وضو ٹوٹتا ہے وہ پہلے وضو کرتے ہیں پھر کھیل میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بچے کھیل رہے تھے وہ وضو کی حالت میں تھے۔ اب ان کے ذہنوں میں حضور کی یہ بات یاد کرا دی گئی نا، بٹھا دی گئی کہ حضور نے یوں فرمایا جو وضو کی حالت میں رہے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس کو پیروں کی آواز جنت میں آئے گی۔ اور ایک چھوٹا سا عمل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس آدمی کے اوپر بھی اللہ جنت کو واجب کر دیتے۔ اب یہ حضور کی بتائی ہوئی بات کوئی بڑی تو نہیں، بڑی چھوٹی سی ہے، مؤذن کی آذان کا جواب دینا۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں نے گزارش کی ہے، عرض کی ہے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے محبوب کی دل میں بسانا شروع کر دیں گے تو بہت جلد کافی سارے باتیں حضور کی ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فرض کے جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بس جنت اور اس کے درمیان جو حائل ہے وہ صرف موت ہی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یعنی یہ استغفار والا جو کلمہ ہے فرمایا جو پڑھتا رہتا ہے یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کرتا ہے، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فرمایا اللہ اس پہ اتنے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے اس کی روح نکلتی ہے ادھر سے اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت رکھتا ہے، بعض نے فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ صبح و شام اس کو پڑھے، بعض نے فرمایا ہے 10 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیا تو یہ ذاکرین میں شامل ہوگا، جب اس کی موت آئے گی تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بس میرا بھائی یہ بڑے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ وضو کرے تو اس کے بعد والی دعا پڑھ لو،
آذان ہو تو اس کا جواب دے دینا چاہیے، اور نماز کا سلام پھرے تو آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کی کثرت کر لیجئے۔ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے محبوب کی بتائی ہوئی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم اپنی اولاد کی بچپن سے لے کر جوانی تک چھوٹی چھوٹی باتیں ساری یاد رکھتے ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح ہم اپنی اولاد سے بڑھ کر آقا سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں جو رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں آج عرض کی ہیں، یہ اپنے دل میں بسائیں، ان کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب وضو کروں گا تو دعا پڑھوں گا بعد والی، اذان سنوں گا تو انشاءاللہ جواب دوں گا، اور نماز کے سلام، فرض کے سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی، اور استغفر اللہ پڑھنے کی میں بھی انشاءاللہ عادت بناؤں گا، آپ لوگ بھی، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد جو ہے میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ لوگ بھی کریں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن پہ جنت مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔